الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ذی الحجہ کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم اس سال جتنے تیرے بندے اور بندیاں حج کو ادا کرنے والے ہیں، ان میں جس کسی کا حج تیری بارگاہ میں مقبول ہو، اس کے صدقے موت آنے سے پہلے ہم غریبوں کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ ماتھے کی نگاہوں سے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما، اور جو لوگ بھی تیری رضا کے لیے قربانیاں پیش کریں، مولا ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں برکتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ایک رجب المرجب ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ماہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام۔ اس وقت ذی القعدہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے اور ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عظیم عبادتوں کو رکھ دیا ہے، ایک ہے قربانی اور دوسرا ہے حج۔ اور یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ کسی اور مہینے میں ادا نہیں کر سکتا ہے۔ نفلی قربانی آپ سال میں کتنی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ قربانی جو صاحب نصاب پر اللہ نے واجب فرمایا ہے، وہ اس مہینے کے مخصوص ایام میں یعنی مخصوص دنوں میں کریں گے تو ادا ہوگی، اس سے پہلے کیا تو بھی نہیں، اس کے بعد کیا تو بھی ادا ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح حج کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو بھی اس مہینے کے مخصوص دنوں میں، تاریخوں میں، مخصوص وقتوں میں فرض فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ خانہ کعبہ وہیں پر ہے، صفا مروہ وہیں پر ہے،
मिना की घाटियां वहीं पर है, इसी तरह से मैदान अरफात वहीं पर है, शैतान को जहां कंकरियां मारना है वो मकामात वहीं पर है, सारी चीजें तो वहीं पर हैं। हम माह ज़िलहिज्जा में नहीं बल्कि किसी और महीने में हज अदा कर लेंगे, क्योंकि हज तो हम पर फर्ज है लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, या हज तो हम पर फर्ज है लेकिन हज के दिनों में भीड़ भाड़ बहुत होती है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बंदा उम्रा साल में कभी भी कर सकता है और कितनी बार भी कर सकता है, लेकिन जिस पर हज फर्ज हो गया हो वो हज माह ज़िलहिज्जा के मखसूस अय्याम के सिवा वो कभी भी अदा नहीं कर सकता है। इस बात का ख्याल रखें। तो इस माह मुबारक की ये फजीलत है। इसी के साथ इस महीने का जो पहला अशरा आता है, यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, ये दिन और इसके दिन और इसकी रातें इतनी अजमत और बरकत वाली हैं कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में इसकी कसम याद फरमाई है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर माह ज़िलहिज्जा का पहला अशरा इतनी अजमतों बरकतों वाला क्यों है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान की, यहां तक कि उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स था जो गाने बजाने का बड़ा शौकीन था, यानी साल भर वो नाच गाने बजाने में लगा रहता था। फरमाती लेकिन जब माह ज़िलहिज्जा का चांद हो जाता तो माह ज़िलहिज्जा का चांद देखकर वो सुबह से रोजे रखना शुरू कर देता। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई, देखिए सबसे पहली चीज तो ये हुर्मत वाला महीना है, तो इसलिए वो बंदा इस महीने में रोजे रखता। और साल भर का उसका मामूल क्या था, माशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती कि वो गाने बजाने का बड़ा शौकीन था, लेकिन माह ज़िलहिज्जा का चांद देखते ही वो रोजा रखना शुरू कर देता। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला पहुंची, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाकर फरमाया कि आखिर तुम इन दिनों में रोजा क्यों रखते हो, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुमको इन दिनों में रोजा रखने की तरफ उभारा है। तो उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दिन हज के हैं और इबादत के हैं, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला हुज्जाज इकराम की दुआओं में मुझे भी शरीक कर दे, इसलिए मैं इन दिनों में रोजा रखता हूं। यानी चूंकि इन 10 दिनों में हाजी हज के लिए जाते हैं और इन दिनों में वो बड़ी इबादत करते हैं, तो मैं रोजा रखता हूं ताकि उनकी दुआओं में मैं भी शरीक हो जाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो रोजे रखते हो, हर रोजे के एवज अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 100 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। कुर्बानी के लिए हरम में 100 ऊंट भेजने का और जिहाद में सवारी के लिए 100 घोड़े देने का सवाब अता फरमाएगा। और आगे मेरे आका फरमाते हैं कि अरफा के रोजे के एवज अल्लाह तुम्हें 2000 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। अरफा के रोजे से मुराद 9 ज़िलहिज्जा, यानी 1 से 10 तक जो तुम रोजा रखते हो, तो तुम्हें इन तमाम दिनों में इतना सवाब मिलेगा। लेकिन अरफा के दिन जब तुम रोजा रखोगे तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हें 2000 गुलाम आजाद करने का, 2000 ऊंट अपनी राह में कुर्बान करने का और 2000 घोड़े जिहाद में भेजने का सवाब अता फरमाएगा। और साल भर के पहले और साल भर बाद के रोजों का अल्लाह मजीद सवाब अता फरमाएगा। यानी अरफा के दिन अगर तुमने रोजा रखा तो अल्लाह इसके एवज तुम्हें 1 साल पहले और 1 साल बाद, यानी 2 साल के रोजों का भी सवाब अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अरफा के रोजों की फजीलत इंशाअल्लाह हम आने वाले इज्तिमात में समात करेंगे। आज मैंने आपको 10 दिन के बारे में यह बताया
کہ جو 10 دنوں میں روزہ رکھے اس کو میرے آقا نے کن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کے عمل کے برابر راہ خدا میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بندہ راہ خدا میں جہاد کرے تو کیا ان دنوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے؟ پھر بھی وہ یعنی عبادت افضل ہے جہاد کرنے کے مقابلے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، البتہ اس شخص کی بزرگی کے برابر جس نے اپنا منہ خاک آلود کیا ہو. یعنی اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو 10 دنوں کی عبادت کے برابر اس کا جہاد کرنا بھی نہیں ہے. البتہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں نکلا اور اس کا منہ خاک آلود ہوا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کو ان کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی 10 دنوں میں عبادت کرنا گویا اللہ کی راہ میں جہاد سے افضل ہے، اور جو شہید ہوا اللہ اس کو ان کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. منقول ہے کہ جو شخص ان 10 ایام کی عزت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 چیزیں عطا فرماتا ہے. ان 10 دنوں کی جو عزت کرے اللہ اس کو 10 چیزیں عطا کرتا ہے. وہ 10 چیزیں کیا ہے؟ اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ مال میں زیادتی عطا فرماتا ہے، اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، موت کے وقت اللہ آسانی عطا فرماتا ہے، ظلمت میں یعنی اندھیروں میں اللہ روشنی عطا فرماتا ہے، اور میزان میں اس کے نام اعمال کو اللہ وزنی بنا دیتا ہے. اور 9ویں چیز فرمایا گیا اللہ دوزخ کے طبقات سے اس کو نجات عطا کر دیتا ہے، اور جنت کے درجات میں اللہ اس کو عروج عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے. یعنی جو ان 10 دنوں کا احترام کرے، ان 10 دنوں میں عبادت کرے، اللہ اس کو 10 برکتیں عطا کرتا ہے. اور وہ 10 کیا ہیں؟ میں نے آپ کو گنا دی ترتیب وار، پھر ایک بار سن لیں. اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے گا، مال میں زیادتی عطا فرمائے گا، اہل و عیال کی حفاظت کرے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، موت کے وقت آسانی فرمائے گا، ظلمت میں اللہ روشنی عطا کرے گا، میزان میں یعنی نام اعمال وہاں پر اللہ وزنی بنا دے گا، اور دوزخ کے طبقات سے اللہ نجات عطا کرے گا، اور جنت میں اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو 10 خصوصیات عطا کی. ابراہیم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان تمام نبیوں کو اللہ نے 10 خصوصیات عطا کی. اور فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 10 خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن برکت والے عطا فرما دیے ہیں، فضیلت والے. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، ان 10 دنوں میں صرف نیکی ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ، یعنی جتنی طرح کے خرافات ہیں ان 10 دنوں میں خرافات کو بھی چھوڑ دیں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ آپ چاہے جو بھی کرو، نماز پڑھتے ہو اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، زکوٰۃ دیتے ہو اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا، روزہ رکھتے ہو اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا. یقیناً تمام فرائض و واجبات کو جو آپ اس کے وقتوں پر ادا کر رہے ہیں اللہ اس کا ثواب دے گا، لیکن جو گناہ آپ کرتے ہیں قیامت کے دن ان گناہوں کا حساب بھی آپ کو دینا پڑے گا. یہ جو ہم سنتے ہیں نا، فلاں نیکی کرو تو اللہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، فلاں نیکی کرو تو اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مثلا ایک بار درود شریف پڑھو 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اب 10 گناہ معاف ہونے سے مراد یہاں پر کیا جانتے ہو؟
جہاں بھی کہا جائے کہ یہ نیکی کرو اتنے گناہ معاف ہوں گے، یہ نیکی کرو اتنے گناہ، وہاں گناہ کبیرہ مراد نہیں بلکہ گناہ صغیرہ مراد، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ صغیرہ گناہ اللہ نیکیوں کے عوض معاف فرما دیتا بنا توبہ کی، خود بخود۔ لیکن اگر کبیرہ گناہ کیا ہے تو نیکیاں کرنے سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اور میں کبیرہ گناہ آپ کو گناؤں، جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ صراحتاً اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، تو جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی پر بہتان عائد کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کا لوگوں کے سامنے مذاق اڑانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی قسم کھا لینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کر کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب میں نے وہ چیزیں گنائی ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں عام ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلمان کرتا ہے۔ یہ جو آپ ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہو، ڈرامہ دیکھ رہے ہو، ویب سیریز دیکھ رہے ہو، تماشا دیکھ رہے ہو، کیا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ آپ نے اپنا فیس بک اوپن کیا اور لوگوں کی ریل یا اسٹیٹس چیک کرنا شروع کیا آپ نے، اب اس میں کوئی ناچنا بھی آ رہا ہے، گانا بھی آ رہا ہے، فلمی ڈائلوگ بھی آ رہا ہے، تماشا بھی آ رہا ہے، آپ وہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ 60 سیکنڈ تو ہے، کیا ہے دیکھوں تو ذرا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور اس کا کوئی گناہ میں شمار نہیں ہوگا، جبکہ یاد رکھیں وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اگر کوئی ٹیکنالوجی والی ریل دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی عریانیت نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، بتا رہے ہیں کہ موبائل ایسے جو ہے آپ آپریٹ کرنا ہے، ایسے اپ گریڈ کرنا، یہ ایپ ایسے ڈاؤن لوڈ کرنا، اس میں گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ خرافات دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی فلمی سین دیکھ رہے ہیں، کوئی مرد عورت کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں کی عقلوں پر کہ جو مسلمان خود اپنے سٹیٹس اور اپنی ریل پر اپنی ہی نہیں اپنی بیوی کی بھی فوٹو ڈال دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی بھی تصویریں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے سٹیٹس پر بیٹی کی تصویر، اچھا اگرچہ وہ 8-9 سال کی ہے، لیکن کیا شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا اس طرف؟ اگر آپ کو لگتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو دین کی معلومات کتنی ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا حلال ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، آپ کو تمیز ہے؟ جب آپ کو اس کا ہی شعور نہیں تو آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بیٹی کی فوٹو ڈالوں گا، ابھی بیٹی چھوٹی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ ہم نے کئی جوہلا کو دیکھا، وہ بیوی بچوں کو لے کر گھومنے جاتے ہیں اور بیوی کے کندھے پر فوٹو کھچاتے ہاتھ رکھ کر اور اس کو باقاعدہ اسٹیٹس پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا یا اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس کو بغل میں کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے چہرے کو بلر کر دیتے ہیں، یعنی چہرہ بلر کر دیں گے تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، خود کا چہرہ بالکل صاف اور بیوی کا چہرہ بلر اور باقی پورا جسم نمایاں ہے، برقع اگرچہ پہن رکھا ہے لیکن پورا جسم نظر آ رہا ہے، تو ایسے میں کیا یہ صورت جائز ہوگی؟ بعض مسلمان گھومنے کہیں جاتے یہاں وہاں تو برقع پہنی ہوئی بیوی کو بھی سوئمنگ پول میں اتار دیتے ہیں اور پھر اس کی بھی ویڈیو بنا لیتے، چہرہ بلر کر کے اس کو بھی ڈال دیتے۔ تو بتائیے برقع پہن کر سوئمنگ پول میں اگر عورت اتر گئی، اگر کوئی برقع پہن کر عورت ڈسکو میں چلی جائے تو گناہ نہیں ہوگا؟ عورت اگر برقع پہن کر چند مردوں کے درمیان ہنسی ٹھٹے کرے تو گناہ نہیں ہوگا؟ عورت اگر برقع پہن کر سوئمنگ پول میں اتر جائے جس میں 40-50 مرد بھی پہلے سے موجود ہے تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ عورت اگر برقع پہن کر ڈھابے پر جائے اور 2-4 اور لڑکیوں کے ساتھ اپنا جو ہے سیلفی نکالے، فوٹو نکالے تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ اور یہ وہ خرافات ہیں جو بالکل عام ہو چکے۔ تو ہم اگر ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیکیاں کریں گے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ صغیرہ نہیں ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ وہ ہے جو صراحتاً حرام ہے شریعت میں، آپ وہ کر رہے ہو۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 10 دنوں میں نیکی کی فکر جتنی کریں اس سے کئی گنا زیادہ اس بات کی فکر کریں کہ اپنے آپ کو گناہ سے بھی روکے رکھنا ہے، گناہ سے بھی بچائے رکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف ان 10 دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ میں اکثر کہتا ہوں
کل قیامت میں کون سی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جنت میں لے جائے گی ہم نہیں جانتے، اور کل قیامت میں کون سا چھوٹے سے چھوٹا گناہ جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی بظاہر چھوٹی نظر آئے کرو، چھوڑو مت، اور گناہ بظاہر چھوٹا نظر آئے پھر بھی بچو، کرو مت۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جس نے اس عشرے میں، اب بڑی پیاری بات آ رہی ہے، غور سے سنیں اور کوشش کریں عمل کرنے کی انشاءاللہ۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسکین کو خیرات دیا، گویا اس نے اپنے پیغمبروں کی سنت پر صدقہ دیا ہے، یعنی اس نے اپنے نبی کی سنت کے مطابق صدقہ دیا ہے۔ جس نے ان دنوں میں کسی مریض کی عیادت کی، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا لگتا آپ کے؟ اگر کسی نے اپنے بھائی کی عیادت کی، رشتہ دار کی عیادت کی، پڑوسی مسلمان کی عیادت کی، تو فرمایا گیا عیادت تو نے اپنے جیسے عام انسان کی، لیکن اللہ ثواب تجھے ایسا دے گا جیسے نے اولیاء اللہ کی عیادت کی ہے، نے ابدال کی عیادت کی ہے۔ جو کسی کے جنازے کے ساتھ گیا، اس نے گویا شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی ہے، شہداء کے جنازے میں شریک ہوا۔ جس نے کسی مومن کو اس عشرہ میں لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ جو کسی یتیم پر اس عشرے میں مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے اس پر مہربانی فرمائے گا۔ تو بڑی فضیلتوں کے دن، بڑی برکتوں کی راتیں آ رہی ہیں، ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں کہ انشاءاللہ۔ اسی طرح فرمایا گیا جو شخص کسی عالم کی مجلس میں اس عشرہ میں شریک ہوا، وہ گویا انبیاء اور مرسلین کی مجلس میں شریک ہوا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے غنیۃ الطالبین کا، یعنی یہ سارے فضائل جو میں نے بتائی یہ حضور غوث اعظم کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے عشرہ ذی الحجہ میں نماز اور روزے کی فضیلت کیا آتی ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشرہ ذی الحجہ کی کسی رات میں پوری رات عبادت کی، گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والوں جیسی عبادت کی۔ پورے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والوں جیسی عبادت کی، اور کر کتنا رہا ہے وہ؟ اس عشرے کی ایک رات اس نے عبادت کر لی۔ اب بتائیے جب شب قدر میں جاگتے ہیں، شب برات میں جاگتے، شب معراج میں اگر طے کر لیں تو اس عشرے کی ایک رات بھی عبادت کر سکتے ہیں نا؟ تو کوشش کریں کہ ایک پوری رات جاگ کر عبادت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا گیا کہ پوری عمر حج اور عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو گویا اس نے پورے سال بھر عبادت کی۔ جس نے عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھا، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک جس نے روزہ رکھا، چونکہ 10 کو نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ قربانی اور بقرہ عید کا دن ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو 1 سے 9 تک جس نے رکھا، اور جس نے 9ویں کا روزہ رکھا اس کی فضیلت آپ پہلے ہی سماعت کر چکے ہیں۔ اسی طرح مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کی کوشش کرو، کہ عشرہ ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، اور اس عشرہ کی راتوں کو بھی وہی عزت دی گئی جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ یعنی صرف دن کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ جو فضیلت دن کی ہے وہی فضیلت اللہ نے راتوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اس عشرہ کی کسی رات کے آخری تہائی حصے میں 4 رکعتیں اس طریقے سے پڑھے گا تو اسے حج بیت اللہ اور روضہ رسول کی زیارت کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جو کچھ مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ عشرہ ذی الحجہ کی کسی ایک رات میں جو اس طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھے گا، اب وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا گیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 3 بار سورہ فلق پڑھے، 3 بار سورہ ناس پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ جو اس طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھے گا
اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب 4 رکعت نفل نماز اگر پڑھیں گے ایک سجدے سے، تو اس کا طریقہ بھی آپ ہمارے ساتھیوں سے سیکھ لیں۔ اس کی وجہ کہ نفل نماز 2 رکعت ہی ہوتی ہے، اگر 4 ایک ساتھ پڑھیں گے تو اس کا طریقہ وہی ہوگا جو سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ بڑی اہم روایت ہے، آپ غور سے سنیں، اور یہ صرف عشرہ ذی الحجہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ بہت غور سے سنیے گا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے یا سفر میں ہوتے، یہ 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک تو عاشورے کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ، ایام 20 کے روزے، اور فرماتی فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور اسی لیے چونکہ آقا ہمیشہ پڑھتے تھے، علماء نے اس 2 رکعت سنت کو قریب واجب لکھا ہے۔ اس لیے صرف فجر کی 2 رکعت سنت میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے اور جماعت کھڑی تھی اور آپ کو یقین ہو کہ سنت ادا کر کے میں جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں، تو آپ پہلے سنت ادا کریں گے، پھر آپ جماعت میں شریک ہوں گے۔ لیکن باقی کسی نماز میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جماعت کھڑی ہو تو آپ سنت ادا کریں پہلے اور پھر جماعت میں شریک ہو، نہیں، بلکہ جماعت کھڑی ہے تو فوراً آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، لیکن نماز فجر میں اس بات کی اجازت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب اسی کے ساتھ ساتھ عرفہ کے دن کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے، عرفہ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے، جو انشاءاللہ ہم آنے والے ہفتہ واری اجتماع میں سنیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ واری اجتماع میں قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عرفہ کے روزے کی فضیلت، عرفہ کے دن کی عبادت کی فضیلت انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم